رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی و رسول ہمارا آج کا موضوع ہے۔ عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پوری زندگی، پوری تاریخ، پوری صحت کے ساتھ محفوظ ہے۔ آپ کا بچپن، آپ کی جوانی اور تجارت، اور پھر وہ دور جس میں کہ آپ نے غار حرا میں جا کے عبادت کرنا شروع کی اور تنہائی میں رہنے لگے، یہ زندگی کے سب گوشے ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح سے موجود ہیں۔ لیکن انسان ورطہ حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ ایک شخص جو کہ ایک انتہائی صادق اور انتہائی امین تاجر ہے مگر خاموش، انہوں نے زندگی میں کبھی کسی سے کسی موضوع پہ بحث نہیں کی ہے۔ اخلاقیات کا موضوع ہو، کوئی فلسفے کا موضوع ہو، علمی موضوع ہو، توحید کی بات ہو، شرک کی بات ہو، دین و مذہب کی بات ہو، مسلک کی بات ہو، کہیں پتہ نہیں چلتا کہ کبھی انہوں نے زندگی بھر کسی موضوع پہ کسی شخص کے ساتھ کسی مجمع میں گفتگو کی ہو، تقریر کی ہو یا بحث کی ہو۔ لیکن 40 سال کی عمر میں غار حرا جاتے جاتے اچانک ایک تبدیلی، ایک انقلاب کے گفتگو کرتے ہیں اور لوگ انگشت بدنداں رہ جاتے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ، پڑھانے والے لوگ، سیانے لوگ، دانشور، خطیب، شاعر جب حضور کے سامنے آتے ہیں تو ان کی گھگی بن جاتی ہے، اور زندگی کے ہر موضوع پہ اتنی خوبصورت گفتگو، اتنے خوبصورت لیکچر اور اتنے حسین خطبے کہ تاریخ ایسے خطبات سے، ایسی تقاریر سے، ایسی گفتگوؤں سے بالکل آ رہی۔ اور پھر زندگی بھر کبھی کسی مدرسے میں، اسکول میں، مکتب میں ایک لفظ بھی نہیں پڑھا، کہیں تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن انتہائی پڑھے لکھے لوگ، خطیب، شاعر، معلم جب حضور کے سامنے گفتگو کرتے ہیں اور حضور کے لائے ہوئے کلام کے ساتھ اپنی گفتگو کا موازنہ کرتے ہیں، بڑے سے بڑا شاعر جب حضور کے کلام کو اور حضور کی لائی ہوئی وحی کو سنتا ہے تو سجدے میں گر جاتا ہے۔ حد یہ کہ وہ شاعر جو اپنے دور کا عظیم ترین شاعر کہلاتا ہے، جب حضور کے لائے ہوئے قرآن کو پڑھ چکتا ہے تو شاعری چھوڑ دیتا ہے۔ کوئی اس سے پوچھتا ہے کہ میاں تم تو اتنے بڑے شاعر تھے، کیا ہو گیا، تم نے شعر کہنا چھوڑ دیا؟ کہتے افبعد القرآن، کہ قرآن کے بعد بھی میں شعر کہوں، میرے شعر کی کیا حقیقت ہوگی؟ تو بڑے بڑے شاعر، وہ شاعر جن کے کلام کو سونے کی تاروں سے، سونے کے پانی سے لکھا جاتا تھا، ان کی حیثیت مدھم پڑ جاتی ہے، ان کے خطبات، ان کی گفتگویں وہ سب کے سب دھیمے پڑ جاتے ہیں۔ اور پھر اور سنیں، وہ ذات گرامی جس نے ساری زندگی کسی سے جھگڑا نہیں کیا، کبھی ہاتھ میں تلوار نہیں لی، کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا، اور سپاہیانہ زندگی کبھی نہیں گزاری، کہیں جنگی تربیت نہیں لی،
لیکن اچانک ان کی زندگی میں اتنا بڑا انقلاب آتا ہے کہ انسان کی تاریخ اتنا بڑا جرنیل پیش کرنے سے آ رہی ہے. آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 83 کے قریب جنگیں آئی ہیں. وہ جنگیں جو حضور نے خود لڑی یا آپ کی نگرانی میں لڑی گئی 83. آپ جانتے ہیں کہ ایک جنگ عظیم اول میں کتنے لوگ مارے گئے؟ لاکھوں کی تعداد میں نہیں، کروڑ سے زیادہ. جنگ عظیم دوم میں 1.5-2 کروڑ سے زیادہ لوگ مارے گئے. اور ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ کا راستہ روکنے کے لیے بڑی سے بڑی طاقت آپ سے ٹکرائی، اس میں سلطنت روما بھی شامل ہے. لیکن ان 83 جنگوں میں کل تعداد انسانوں کی جو دونوں طرف سے قتل ہوئے ان کی تعداد ہزاروں میں نہیں، کل 533 ہے. اور انسان برتا حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ ایک شخص جو عالم انسانیت کا سب سے بڑا سپاہی، سب سے بڑا جرنیل ہے، وہ انسانی زندگی سے کس قدر پیار کرتا ہے کہ عظیم ترین جرنیل ہونے کے باوجود اس کے ہاتھ سے کبھی کوئی شخص قتل نہیں ہوا سوائے ایک شخص کے جس نے ڈول کیا کہ حضور کے ساتھ تنہا مقابلے کا اس نے دعویٰ کیا اور للکارا حضور کو کہ کسی اور سے نہیں لڑوں گا، بہادر ہو تو تنہا خود آ جاؤ، کسی اور سے مقابلہ نہیں کروں گا، صرف محمد سے مقابلہ کروں گا. صرف اس شخص سے حضور کا مقابلہ ہوا اور 1 سیکنڈ کے اندر وہ شخص ڈھیر ہو گیا. عزیزان گرامی، فتح مبین، پورا شہر فتح ہوتا ہے اور بغیر خون بہائے فتح مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی اس قدر خوبصورت کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ مکہ جنوب میں ہے اور مکہ کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے حضور شمال کی طرف چل پڑتے ہیں. یوں لگتا ہے کہ آپ شمال میں تبوک کی طرف جاتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کسی کو پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں، اور اچانک مکہ پہنچ جاتے ہیں. اور مکہ پہنچنے کے بعد فوج کا رواج ہوتا ہے کہ ایک باورچی کھانا پکاتا ہے اور سینکڑوں اس کا کھانا پکا ہوا کھانا کھاتے ہیں. ایک چولہا جلتا ہے اور سینکڑوں لوگ کھانا کھاتے ہیں. آپ نے فرمایا کوئی شخص کسی دوسرے کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھائے گا، ہر شخص اپنا کھانا خود پکائے. اب یوں تو 10,000 کا لشکر تھا، 10,000 لشکر کے لیے زیادہ سے زیادہ 200-300 چولہے کافی تھے، لیکن 10,000 چولہے جل گئے اور مکہ کے ارد گرد اتنی بڑی آگ جلی کہ مکہ والوں کے دل دہل گئے اور بغیر جنگ کے انہوں نے ہتھیار ڈال دی. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ ذات گرامی جس نے کبھی تلوار ہاتھ میں نہیں لی، جس نے جنگی تربیت حاصل نہیں کی، وہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا سپاہی، سب سے بڑا جنگجو، سب سے بڑا جرنیل، اور وہ بھی ایسا جس کے نزدیک انسانی جان کی حرمت 83 جنگوں میں دونوں طرف سے، مسلمانوں اور غیر مسلم دونوں طرف سے کتنے لوگ کام آئے؟ 533. کیا تاریخ انسانی اس کا نمونہ دینے کو تیار ہے؟ اور کیا یہ نبوت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور سنیے، وہ ذات گرامی جس نے کبھی سیاست میں حصہ نہیں لیا، جو خاموش تاجر ہے لیکن اپنے شہر کی سیاست قیادت میں کبھی شرکت نہیں کی ہے، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ اتنا بڑا دانشور، اتنا بڑا اسٹیٹس مین ہے کہ وہ کسی قوم کے ساتھ جب معاہدہ کرتا ہے تو اس کے اپنے ساتھی بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ لٹ گئے، یہ تو بڑا ہی دب کے آپ نے معاہدہ کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو فتح مبین ہے. اور وقت ثابت کرتا ہے کہ وہ بات جسے دشمن بھی دوست بھی سب لوگ شکست کہہ رہے تھے وہ فتح مبین نکلی. صلح حدیبیہ.
حضرت عمر جیسا انسان بلبلا اٹھا کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. عمر جیسے حکیم کی سمجھ میں بات نہیں آئی کہ جسے ہم شکست سمجھ رہے ہیں وہ شکست نہیں ہے، وہ فتح مبین ہے، وہ اسٹیٹس مین شپ کی معراج ہے. عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں تعلیم نہیں پائی، کہیں قانون نہیں سیکھا، کہیں قانون کی ڈگری حاصل نہیں کی، لیکن اچانک ایک انقلاب آ گیا کہ پوری دنیا کو عدل و انصاف مہیا کیا، قانون عطا کیا. تاریخ انسانی کے سب سے بڑے قانون دان، قانون ساز، مقنن اور شارع بنے اور بین الاقوامی قانون کے موجب بنے. عزیزان گرامی، کبھی کسی قبیلے کی آپ نے سرداری نہیں کی، لیکن ایسا عظیم انقلاب آیا کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ بنے، اور ایسے عظیم ہیڈ آف دی اسٹیٹ انسانیت اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے. مجھے کسی ایسے ہیڈ آف اسٹیٹ کا نام تو بتائیں کہ جب وہ فوت ہونے لگے تو اس کی ذرا کسی کے گھر میں گروی پڑی ہوئی ہو. جس وقت وہ فوت ہونے لگے رات میں تاریکی دور کرنے کے لیے چراغ جلانے کو گھر میں تیل نہ ہو. ایسے کسی بادشاہ کا، ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا، صدر مملکت کا مجھے نام بتائیں کہ جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو. دنیا بھر کو، ارد گرد کے لوگوں کو دولت لٹا دے، لیکن ایک رات بھی ایسی بسر نہ ہو کہ گھر میں 1 درہم یا دینار موجود ہو. عزیزان گرامی، وہ ذات گرامی جس نے کبھی شعر نہ کہا، کبھی ادبی مجلس میں نہ بیٹھے، کہیں تعلیم نہ پائی، لیکن دنیا بھی کہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب ہیں، عرب کے فصیح ترین، بلیغ ترین شخصیت ہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت اور بلیغ خطبہ بیان کرنے والا کوئی شخص نہیں. اور پھر ایک انتہائی حیرت ناک بات، اس پہ ذرا غور کیجئے. انسان کی زندگی کا ایک سٹائل ہوتا ہے، ایک ہی اسلوب ہوتا ہے، اور وہ ساری زندگی اسی اسلوب میں، اسی سٹائل میں گفتگو کرتا ہے. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات گرامی ہے کہ ایک سٹائل تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے لے کے آئے ہیں، قرآن مجید. یہ بالکل اسلوب ہی الگ ہے، سٹائل ہی الگ ہے، زبان ہی الگ، ڈکشن سب کچھ الگ. اور ایک ان کا سٹائل وہ ہے جسے ہم حدیث کہتے ہیں، جو آپ کی اپنی زبان ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ کسی شخص کی زندگی میں 2 مستقل متوازی سٹائل چل رہے ہیں، 2 اسلوب ہوں، 2 انداز گفتگو ہوں، 2 انداز تحریر ہوں؟ ذرا غور کر کے دیکھیے، قرآن مجید کا انداز، اسلوب، سٹائل، اس کی ڈکشن بالکل الگ. حضور کی جو ذاتی گفتگو ہے، احادیث جسے ہم کہتے ہیں، اس کا اسلوب، اس کا سٹائل، اس کا انداز، اس کی لغت، اس کی ڈکشن بالکل الگ. کیا یہ انسانی طور پہ ممکن ہے کہ کسی شخص کی زندگی میں 2 متوازی سٹائل چل رہے ہوں؟ ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے. صاف پتہ چلتا ہے کہ حدیث جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی اسلوب ہے، اور قرآن جو ہے وہ حضور کی لغت نہیں ہے، وہ حضور کی زبان نہیں ہے، وہ کلام اللہ ہے.